دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے، اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراً گمراہ ہو جائیں گے، وہ سارے لاؤ لشکر معاذ اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ان میں سے، یعنی اس وقت کورونا کی وجہ سے پچھلے سال اور اب اور آگے جو حج آ رہا ہے، اور اگر یہ سعودی رہے تو خاکم بدہن اب کبھی بھی پہلے جیسا حج نہیں ہو سکے گا، یعنی ہر حج کے موسم سے پہلے کورونا ضرور آئے گا۔ ان کا مزعومہ کورونا، یعنی حقیقت میں تو ہے کچھ نہیں، یعنی ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اس سے بڑی بڑی بیماری جن سے ایک ایک دن میں ہزار ہزار بندے، 10 20 20 25 40 ہزار ایک دن میں فوت ہوتے رہے ہم سامنے۔ یہ نہیں کہ صرف نیٹ پر یا میڈیا کے ذریعے، ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ عمرہ رکا ہے نہ حج رکا ہے۔ مسند ابی یعلا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی، صفوں کے انداز میں تبدیلی، اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درہم برہم، یہ ہے دجالیت۔ اس کے مراحل یہ آن پہنچے، بڑے بڑے شقی بدبخت حکمران بنتے رہے اور دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں، مگر یوں نہیں ہوا 14 صدیوں میں جس طرح اب حج پر آ کر پابندیاں لگیں اور ایک اس طرح کا ڈراوا دیا گیا۔ اور یہ آگے یعنی قرائن بتا رہے ہیں، جس جو بات میں نے کہی میں غیب نہیں جانتا، مگر اگر یہ لوگ رہے، اگر انقلاب نہ آیا اور یہی طبقہ وہاں پہ رہا، یا انہی کا کوئی کزن جو امریکہ اور یہود کی فکر پر ہے، تو پھر کبھی بھی کورونا نہیں چھوڑے گا، کورونا ضرور آئے گا۔ یعنی جو ہی حج سیزن شروع ہوگا، درخواستیں دینے کا وقت ہوگا، کورونا آ جائے گا، اور پھر یہ کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکیں، چونکہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا عالم کفر کے پاس کہ سالانہ اتنا بڑا مجمع لوگ اپنے پیسے بھر کے کریں، ایک دین کے علمبردار، توحید کے فرزانے، ختم نبوت کے دیوانے، اور کسی کے پاس اس کا 10واں کیا 100واں حصہ بھی نہیں تھا کہ تسلسل سے ہر سال کر سکیں یا عمرے کی شکل میں مسلسل کر سکیں۔ تو اسلام کی اتنی بڑی حقانیت کو داؤ پہ لگانے کے لیے یعنی اس کے مقابلہ انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی، اگرچہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے تو اپنا نور مکمل کرنا ہی ہے، اگرچہ انہیں اچھا نہ لگے۔ تو یہ جو تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں، اور پھر اس میں ان ممالک کا اسرائیل جو اصل میں الکیان الصہیون ہے، یہودی سٹیٹ، اس کو ماننا، یہ یعنی دجال کے جو تمہیدی ذرائع ہیں وہ ہیں۔ پھر سعودی عرب میں جو ایک نیوم سٹی نام کی جگہ بن رہی ہے جہاں پر مسلم حکومت نہیں ہوگی، وہ بن اس لیے رہا ہے کہ نظام سارا غیروں کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ دوسرے لفظوں میں ایک افیشلی اڈا بن رہا ہے دجال کے لیے اور اس کے حامیوں کے لیے، اس کے لشکروں کے لیے۔ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے، جب ٹرمپ نے دورہ کیا سعودی عرب کا، اور اس کے بعد پھر وہ گیا بیت المقدس، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ ہے کہ بیت المقدس کو ان کا یہود کا کیپٹل بنایا گیا، اور یہ سارے عرب حکمران بالکل گونگے بن کے بیٹھے رہے۔ تو
اب وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ مسجد اقصی کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہے. یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں. یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا وہ کیا فوائد لے رہا ہے، ہم بھی کریں، ہمیں بھی وہ فوائد ملیں. اور پھر سب سے بڑھ کے آزمائش یہ ہے کہ جس طرح ہمیں تو پتا ہے نا مسلک اہل سنت کے لحاظ سے، کہتے ہیں جب وہاں کعبے میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو آج وہی فتنہ ہے کہ حکمران کہتے ہیں جب انہوں نے مان لیا تو ہم کیوں نہ مانیں. یعنی یہ ساری اس لابی کے پاس دلیل آ گئی اسرائیل کو ماننے کے لحاظ سے کہ وہاں کے نہیں مفتی، وہاں نہیں لوگ جانتے، قرآن تو وہاں اترا تھا، وہاں سارا دین ہے. اگر وہ اسرائیل کو مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے جو مولوی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا. اب یہ رستے سارے ہموار کر کے اگلے یعنی وہ جو گریٹر اسرائیل ہے یعنی مدینہ منورہ تک معاذ اللہ، یہ سارے وہ دجالی سلسلے معاذ اللہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں.